یہ فرانس کے جو یار ہیں غدار ہیں تحریک نبوت سے رسالت کی پرامن ریلی پہ ان یزیدیوں نے اٹیک کر دیا. لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تحریک لبیک اور پولیس کے درمیان خونی ٹکراؤ کی وجہ سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور امن و امان پر ابھی تک سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. اس پر پولیس اور تحریک کے قائدین کا اپنا ری ایکشن کیا ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں. علامہ سعد رضوی صاحب کی رہائش گاہ کے باہر میں اس ٹائم موجود ہوں اور یہ بہت بڑا مجمع ہے جو کہ سڑک پر یہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانتی ہم اپنے اس دھرنے کو اور اس احتجاج کو جاری رکھیں گے. بہت سے لوگوں کی جانیں گئی. اس حوالے سے فاروق الحسن صاحب کیا کہتے ہیں اور پولیس کے ترجمان کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. مجلس شورا کے مین ممبر فاروق الحسن صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں. ان سے ہم اگلا لاہ عمل جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فاروق الحسن صاحب بتائیے گا، جہاں پر ہم ٹی ایل پی کی بات کرتے ہیں تو ٹی ایل پی کی طرف سے پہلا موقف، پہلا ایجنڈا یہ آتا ہے کہ ختم نبوت پر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. لیکن پچھلے 2 دن سے سڑکوں کا حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں، سڑکیں جو ہیں وہ میدان جنگ کا منظر پیش کر رہی ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سے بڑھ کے نہ کوئی پرامن جماعت ہے، نہ کوئی محب وطن ہے. یہ تو وزیر داخلہ سمیت کسی بھی بندے کو یہ اسباق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بیٹھے ہوئے جب پرامن بندے 10,000 ہیں یا 5,000 ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جب ان پہ کوئی سیدھی گولیاں چلائے گا تو اس وقت کسی بھی آپ مرغی کو بھی اگر زبردستی پکڑیں گے تو وہ پھڑپھڑانا تو اس کا حق ہوتا ہے. جس وقت آپ کسی کے بچوں کو مار دیں گے، آپ نے شاید آپ کے میڈیا پہ پتہ نہیں پابندی لگی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اگر آپ کا میڈیا دکھا سکے کہ یہ ذرا دیکھیے کہ بھی جس وقت یہ حال کیا جائے تو اس وقت کیا ہو سکتا ہے. سامنے سے اگر کوئی رد عمل آتا ہے اور پھر مجمع کے اندر کچھ انہی کے بندے ایجنسیز کے، یہ دیکھیں جب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں ماری جائیں گی تو آپ بتائیں کہ اس وقت انہی کے ہی لوگ جو سول وردی میں ہوتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو. حالانکہ ہم نے کئی بار، میرے سمیت کئی ذمہ داران نے یہ بیان دیے ہیں کہ بھئی پولیس والا اگر کوئی بندہ آپ کے آتا ہے تو اسے آپ فوری طور پہ بھیج دیں. آپ کے مجمع سے گزرنا چاہتا ہے تو اسے کہیں کہ کہیں کوئی مشتعل بندہ آپ پہ ہاتھ نہ اٹھائے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی متبادل رستہ اختیار کر لیں. ہم نے ایسا 20 مرتبہ یہ کیا ہے. لیکن انتہائی افسوس کی بات کہ جب واٹر کینن تیزاب سے بھرا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکتا ہے، ہم اگر پتھر اٹھا کے واٹر کینن والی گاڑی کو مارتے ہیں، وہ پتھر ضرور دکھایا جاتا ہے، مولوی پتھر مار رہے ہیں، لیکن جب یہ سیدھے فائر بچوں پہ چلتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دکھانا چاہتا کہ یہ بھی انسان تھے، یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے. مجھے بڑا دکھ ہوا جب ٹی وی کے اوپر ایک بڑے انتہائی دکھی انداز میں خبر چلائی گئی. یقینی طور پہ وہ جو شہید ہوئے ہیں پولیس والے، وہ بھی ہمارے اپنے ہی بھائی ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں، کیا اس کی ماں انتظار نہیں کر رہی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو بزرگ پڑے ہوئے ہیں یا یہ جو بچے پڑے ہیں ان کے گھر والے انتظار نہیں کر رہے ہیں؟ تو تصویر کے دونوں رخ دکھانے چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ ملک کو کس طرف شام اور عراق والی حالت میں لے کے جا رہے ہیں اور اداروں کو اور عوام کو لڑانا چاہ رہے ہیں. ہمارا صرف اتنا سا مطالبہ تھا جو گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، وہ معاہدہ پورا کرے. اچھا، مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ تو سمپل سا یہ تھا کہ فرانس نے سرکاری طور پہ نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے تو پاکستان سے اس کا جواب بھی سرکاری طور پہ جانا چاہیے. اس کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ آپ اس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے بھیج دیں. سب سے کم ترین درجہ یہ ہے. لوگ اپنی چھوٹی سی بات پہ، میں بلکہ آپ کو ایک مثال دیتا جاؤں کہ کچھ سال قبل کی بات ہے کہ اسپین کی ایک لڑکی کوئی ہیروئن کے کیس میں یا ڈرگز کے کیس میں وہ امریکہ میں اس کو انہوں نے پکڑ لیا. تو جب اس کو سزا دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم فوری طور پہ اپنا سفیر بلا لیتے ہیں، ہمیں ہماری عورت واپس چاہیے کہ اس کو ہم خود تحقیق کریں گے، اگر مجرم ہوگی تو ہم سزا دیں گے. انہوں نے سفیر بلا لیا، امریکہ کا سفیر نکال دیا. ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک چور اور ڈرگ مافیا کی ایک خاتون کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے لیتے ہیں، آپ رسول اللہ کی ناموس کے لیے بھی اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لے سکتے. آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، یہ بتائیے گا مجھے فاروق الحسن صاحب کے جہاں پر ہم ٹی ایل پی کی بات کرتے ہیں تو یہ اعلان کر دیا گیا ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہ اس جماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس پر پابندی عائد کرنے کے بعد آپ کا کیا لاہ عمل ہے، کیا طرز عمل ہے؟ دیکھیں جی، ہم اس بیان کو اس لیے موزے کا خیز سمجھتے ہیں اور
शेख रशीद और तमाम इनकी गवर्नमेंट की बुखलाहट समझते हैं। आज आपने अगर गौर से देखा हो उनका इंटरव्यू, तो जितना वो आज बुखलाए हुए थे, इतना तारीख में वो कभी मीडिया के सामने इतने बुखलाए हुए नहीं थे कि वो जवाब क्या देना चाहिए और वो कह क्या जा रहे हैं। रही बात ये कि अगर इस बुनियाद पे कि हम निहत्ते रसूलुल्लाह की नामूस के लिए बैठे हैं और हमारे ऊपर पाबंदी है, तो मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान में जिन्होंने बिल जलाए हैं, जिन्होंने पीटीवी पे कब्जा किया है, जिन लोगों ने पुलिस से बाकायदा तौर पे खान साहब जो बंदे छुड़ा के लाए थे, वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, आप कहेंगे तो हम आपको भेज देंगे। तो जिन लोगों ने सिविल नाफरमानी के ऐलान किए, जिन लोगों ने इससे भी बहुत कुछ किया, अगर उन लोगों को पाबंदी का निशाना नहीं बनाया गया और वो आज हुकूमत में है, तो मेरे ख्याल में लब्बैक तो बहुत बात की बात है कि इस पे पाबंदी लगे। तो ऐसा इससे पहले भी एक सख्त बयान, इससे भी ज़्यादा सख्त बयान दे चुके हैं फवाद चौधरी साहब। जब 2019 में हमारे ऊपर क्रैकडाउन हुआ था, मेरे ऊपर भी, मेरे बारे में और बाबा जी के बारे में और हमारे दीगर जिम्मेदारान के बारे में इन्होंने कहा था अब इनको उम्र कैद हो जाएगी, अब इनको जनाब गद्दारी के मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक मुझे का खेस बयान है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों का आपस में क्या पॉलिसी है, क्या लाहेअमल तैयार किया है अगला, कब तक इन हालात से जान छूट जाएगी? ये जो जंग का हालात नज़र आते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों के बंदे भी मरे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके बंदे भी मरे भी हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हैं। देखें जी, पहले तो एक बात पिछले सवाल के साथ रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूं कि ये पाबंदी लगाना ना शेख रशीद साहब के इख्तियार में है, ना खान साहब के इख्तियार में। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आज़ाद इदारा है, वो फैसला करने का मजाज है कि कौन सी जमात का लदम है, कौन सी जमात इस काबिल है कि इसको बैन किया जाए। तो इंशाअल्लाह जब वो हमसे इस बारे में रिकॉर्ड तलब करेगी तो हम उनसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह इनकी ख्वाहिश पे अमल नहीं होगा। अरे आपका ये वाला सवाल कि कब तक ये सूरत हाल रहेगी, तो हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि जब गवर्नमेंट अपना वादा पूरा कर देगी, हम यहाँ से खुद ब खुद उठ जाएंगे, हमें कोई शौक़ नहीं। आप देखें बेटा कि किसका दिल करता है कि रोज़े की हालत में रोड पे बैठे, किसका दिल करता है कि वो धूप में बैठे और किसी को बिठाए। तो हम सिर्फ ये कहते हैं, सिंपल सा मुतालबा है जो आपने किया, अगर आपने गलत मुआहदा कर लिया है तो आप आके टीवी पे बात करें, लोगों से बात करें कि जनाब हमसे गलती हुई, जो भी हुई फलां करें, अपने आप को कोसें, आप उनसे माजरत करें कि जनाब आप बाहर ले जाएं, हमसे गलती जनाब हो गई थी, हमने गलत मुआहदा कर लिया था, लिहाजा आप तशरीफ़ ले जाएं। लिहाजा अपनी गलती को हमारे ऊपर तो ना डालने की कोशिश करें कि जनाब मुआहदा भी करते हैं और उसके बाद आप बदमाशी भी दिखाते हैं। अगर गवर्नमेंट आपका मुतालिबा पूरा नहीं करती तो यही कुछ रहेगा। लेकिन हम तो फिर बैठे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट अगर इसी तरह लाशें गिरा रही है, वो हमें भी आके मारना चाहती है, बिस्मिल्लाह, वो मोस्ट वेलकम, वो मारें, उनके पास बंदूक है, उनके पास पावर है। लेकिन ये तो तय है ना कि मारने से कभी नज़रियात तो नहीं ना मरते, नज़रिए तो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इन्होंने हमें पहले क्रैकडाउन 2 दफ़ा किया है। आप बताएं कि क्या उन दोनों क्रैकडाउन्स के बाद क्या टीएलपी का जो मोराल है वो बुलंद हुआ है या कम हुआ है? यकीनन पहले से 1000 गुना ज़्यादा बुलंदी हुई है। तो इनके इस तशद्दुद से टीएलपी की मकबूलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हम इन्हें अब भी नेक मशवरा दे रहे हैं कि आप ये जुल्म करके अपने आप को गंदा न करें। लास्ट क्वेश्चन फारूकुल हसन साहब आपसे, जहाँ पर हम अलामा साहब की गिरफ्तारी की बात करते हैं, वो वीडियो मैंने आपने पूरे पाकिस्तान ने देखी और उसके चंद ही घंटों के बाद, घंटे से 1.5 घंटे के बाद पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाता है। पाकिस्तान को ब्लॉक करना, सड़कों पर इस तरीके से एहतजाज करना और रश इकट्ठा करना, ये कॉल किसने दी थी? देखिए जी, पहली चीज़ ये है कि ये जो सड़कों के ऊपर बैठना, इसको मीडिया के ज़रिए वैसे बना इस तरह दिया गया कि शायद ये साद भाई की गिरफ्तारी की वजह से है, जबकि असल मामला ये था कि हमने उनसे ये कहा था कि आप सफ़ीर को मुल्क बदर करें, बसूरत दीगर हम एहतजाज करेंगे जो हमारा आइनी हक है। तो ये एहतजाज 20 अप्रैल के बाद में था अगर वो मुआहदा पूरा ना करते। लेकिन उस मुआहदे के ऊपर एक शेक ये भी लिखी हुई थी कि 20 से पहले फ़रीक़ैन दोनों में से अगर किसी भी फ़रीक़ की तरफ से कोई ऐसा अमल होता है जो मुआहदे की रूह के ख़िलाफ़ होता है तो मुआहदा कलअदम तस्वुर किया जाएगा। तो जब गवर्नमेंट ने ये किया तो हमने देखा कि मुआहदा उसने यकसर मुस्तरद कर दिया, मुआहदा तोड़ दिया कि वो फ्रांसीसी सफ़ीर को नहीं निकालना चाहते। तो हम रोड पे बैठ के हमने कहा कि सफ़ीर को निकालोगे तो हम जाएंगे। ये कुछ हमने 21 को करना था, लेकिन इन लोगों की गलती की वजह से और बेवकूफ़ी की वजह से हमें ज़रा वक्त से पहले आना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, साजिद हुसैन खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इन मुजाहिरों में भरपूर कुर्बानी देते हुए अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब, 2 दिन हो गए हैं, लाहौर की जो सड़कें हैं वो हंगामा दिखाई दे रहा है, तशद्दुद हो रहा है, मारपीट हो रही है, कैसे हैंडल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको आवाम की मदद से, मीडिया की सपोर्ट से और जो पुलिस का मोराल है उसको बुलंद करके इसको हैंडल कर रहे हैं। मजहबी ग्रोह है जो इस पूरे मामले को ख़राब कर रहा है,
جبکہ ان کے سارے مطالبات تقریباً تسلیم ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد کوئی ایسا جواز نہیں بنتا کہ آپ اپنے ہی ملک کو، اپنی املاک کو، اپنے ملک کی پولیس کو یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس طرح سے وہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے پولیس وہ اپنے فرض سے قطعاً غافل نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان مظاہروں میں تقریباً اب تک کوئی 2 درجن سے زائد پولیس آفیشل جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کسی بھی جو لوگ عوام مظاہرے میں شامل تھی ان کو ریٹیلیشن میں آ کے نقصان نہیں پہنچایا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ بے شمار اہلکار جو ہیں وہ زخمی ہیں، انجرڈ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، اور بہت سے تو شہید بھی ہو گئے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. فرض کی راہ میں شہادت دینا یہ تو جب ہم پہلے دن حلف لیتے ہیں اپنی ڈیوٹی کا اور جب ہم پولیس کی یونیفارم پہنتے ہیں تو یہ تو ہمارا زندگی کا مقصد ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی بڑی خبر نہیں، بلکہ اس پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وطن کے لیے، اپنی عوام کے لیے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو لاہور کا لا اینڈ آرڈر ہے اس کو ہم الحمدللہ 99% تک بالکل اس کو ریکور کر لیا ہم نے اور آرڈر میں لے آئے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ٹریفک رواں دواں ہے، عوام رواں دواں ہے. تو اس کے علاوہ پورے شہر میں ہم پٹرولنگ کر رہے ہیں. جہاں پہ بھی کوئی پرابلم پیش آ رہا ہے اس کو ہم فوری طور پہ ہینڈل کر رہے ہیں. ساجد صاحب ایک اندازے کے مطابق آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے ان سڑکوں کو کلیئر کروانے کے لیے؟ ہماری لاہور کی جتنی بھی پولیس ہے، چاہے وہ ٹریفک پولیس ہو، چاہے وہ اینٹی رائڈ پولیس ہو، آپریشن کی پولیس ہو، انویسٹیگیشن کی پولیس ہو، CIA کی پولیس ہو، تقریباً اس وقت پولیس کے تمام ڈپارٹمنٹس جو کہ تقریباً 2 درجن سے زائد بنتے ہیں، وہ تمام ڈپارٹمنٹ اس وقت آن روڈز ہیں اور عوام کو مکمل تحفظ کا احساس فراہم کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو کیا ہدایات دی گئی ہیں کہ کب تک اس کو جلد از جلد کلیئر کروانا ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں کوئی خاص ہدایات نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ چاہے اس میں کوئی 2-3 دن زیادہ لگ جائیں لیکن اس کو پرامن طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ عوام کو کم سے کم نقصان ہو. اور جو مظاہرین نادانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی نقصان نہ پہنچے. لاسٹ کوشچن ہے میرا آپ سے کہ TLP والوں کے جب ہم مطالبات کی بات کرتے ہیں، ان کی رائے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری طرف سے بالکل بھی ایسا نہیں کہا گیا کہ آگے سے تشدد کیا جائے. یقیناً پولیس جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو تشدد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، عوام کی جو آمد و رفت ہے وہ سڑکوں کے استعمال سے، روڈز کے استعمال سے، گزرگاہوں کے استعمال سے ہوتی ہے. تو جب آپ روڈ ہی بند کر کے بیٹھ جائیں گے تو عوام مشتعل ہوگی اور اس سچویشن کا فائدہ جو کرمنل ہیں وہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس سچویشن کا فائدہ کوئی سیاسی گروہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اور ویڈیوز میں تو یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی جو آپ بتا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تشدد نہیں کر رہے. جو پولیس آفیشلز کو جس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس بے دردی کے ساتھ، اس میں ان چہروں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ مظاہرین سے بھی یہی ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے مطالبات جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھیں، جو کہ موسٹلی گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے، بجائے اس کے کہ وہ تشدد کا یا ملک کو جام کرنے کا، سڑکیں بلاک کرنے کا یہ راستہ اختیار کریں. پرامن طریقے سے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ مسلم امہ کے لیے اس سے زیادہ مقدس مہینہ نہیں ہو سکتا. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو وہ بھی بند کر دی جاتی ہے محرم میں، رمضان میں، اور جو ہمارے مقدس مہینے ہیں. تو یہ تو ویسے بھی مذہبی لوگ ہیں، ہم سے زیادہ مذہب کو اور حدیث اور قرآن کو سمجھتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ یہ تشدد کا راستہ چھوڑیں اور پرامن طریقے سے نیگوسیشنز کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. ایکچوئل حالات کیا بتاتے ہیں کہ کب تک سڑکیں اور حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں 99% لاہور جو ہے وہ کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ 15-20 کا ایک گروہ آتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سڑک کو بلاک کرتا ہے اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں پولیس آ رہی ہے تو وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں.
تو یہ تو میرا خیال ہے کچھ دن چلے گا، لیکن اگر ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ اگر ان کو سمجھائے اور ان کو اعتماد میں لے اور رمضان کا احترام کرے، پولیس کا نہیں، حکومت کا نہیں، یہ انہیں چاہیے کہ رمضان کے احترام میں اس کو کم از کم 1 مہینے کے لیے اپنے احتجاج کو روک دیں۔ گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں؟ گرفتاریاں جو ہے وہ کر رہے ہیں، میرا خیال لاہور میں کافی گرفتاریاں ہو چکی ہیں، اور مزید بھی جہاں پہ بھی یہ کوئی متشدد ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور پولیس کے کہنے پہ ڈسپرس نہیں ہو رہے، تو ڈیفینیٹلی ہم گرفتاریاں کر رہے ہیں، مزید بھی کریں گے۔ کھلم کھلا جواب ہے کہ مزید بھی کریں گے۔ ظاہری بات ہے، دیکھیں ہم نے لا اینڈ آرڈر کو تو ہر صورت میں بحال کروانا ہے نا، تو اس کی سب سے جو ہمارے لیے ٹیسٹنگ کیس ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے انہیں نقصان پہنچائے بغیر لا اینڈ آرڈر کو بحال کروانا ہے۔ چونکہ میں اینٹی رائٹ فورس کو ہیڈ کرتا ہوں، تو اینٹی رائٹ فورس کا جو نعرہ ہے وہی یہ ہے کہ کم سے کم طاقت کے استعمال سے زیادہ نتائج لینا۔ تو ہم ابھی جو لیتھل ویپن ہے ان کو استعمال نہیں کر رہے، تو جو بھی پرامن طریقے ہو سکتے ہیں، پیسفل میتھڈز ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے ہم کراؤڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو ویری مچ۔